بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر یہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ اگر میں 1000 باتیں کرنا چاہوں تو اس کی جگہ صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو کرنے کے لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ 27 رجب سے پہلے یہ عمل ہر صورت آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے ماں باپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ماہ رجب کا بہت ہی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں جو کچھ بھی پڑھ لیا جائے، جو کچھ بھی ذکر کر لیا جائے، جو کچھ بھی ورد کر لیا جائے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے اور اس کا اجر ضرور فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، خاص کر وہ کام جس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، جس میں آپ کو مال کی ضرورت ہے، جس میں آپ کو دولت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل پیسوں کے بنا کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ پیسہ ہو تو ہی پھر ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، پھر ہی ہماری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے کام جو پیسوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں وظیفے کیے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آج کا یہ بتایا ہوا عمل لازمی کر لینا، چاہے آپ نے ہمارے پہلے وظیفے پڑھے ہیں یا نہیں، لیکن آج اس کو اگنور مت کر دینا، کیونکہ آج کے عمل سے فقیر جو سڑک پر بیٹھ کر مانگتا ہے، جو گلی محلے میں مارا پھرتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، اگر وہ بھی اس عمل کو کر لے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی اربوں کا، کھربوں کا مالک بن جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ آج کی اس صورت مبارکہ کا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، اگر وہ جان جائیں تو کبھی بھی اس کو پڑھے بغیر، اس صورت کی تلاوت کیے بغیر آپ لوگ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کے پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، زمین کو پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے، پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے، انسان کے ذریعہ معاش کا ذکر فرمایا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے اور آسمان میں ہے، وہ سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت کچھ جو صرف اپنے بندے کے لیے، انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس سورت کو 27 رجب سے پہلے صرف ایک مرتبہ دل سے پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا مانگ لینی ہے۔ دوستو، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہوگی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دل میں جو حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ زمین و آسمان کی جس کی آپ خواہش کریں گے، وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اس مہینے میں بہت ہی برکتیں ہیں، بہت ہی زیادہ رحمتیں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھی مقصد کو پورا ہونے کے لیے، پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے،
اپنا کوئی نیا گھر لینے کے لیے یا نیا مکان لینے کے لیے، نئی گاڑی لینے کے لیے، نئی ملازمت کے لیے، کسی بھی چیز کو پانے کی خواہش ہے، کسی بھی چیز کو پانے کی تمنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس صورت کی برکت سے وہ چیز حاصل ہو جائے گی، وہ مل جائے گی، اگر آپ اپنے دل میں یہ سوچ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے کہ اے اللہ عز و جل مجھے دولت کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہ نیت کر کے پڑھ لیں گے تو آپ کی وہ ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس سورت کی اتنی فضیلت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھ لے، اگر وہ کھڑا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے پہلے، اور اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، انسان کی جو نیت ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے بندے کی نیت کو ہی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت کیسی ہے۔ اگر اس کی نیت صاف ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہے، نیت میں دو نمبری نہیں ہے، اس کی بہت ہی صاف نیت ہے، تو اس سورہ مبارکہ کو 27 رجب سے پہلے پہلے باوضو ہو کر ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا مانگ لیں۔ وہ تو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو بڑا ہی چاہتا ہے، وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے، میرا بندہ کیا لینا چاہتا ہے۔ وہ رب خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ منہ سے بول کر مجھ سے مانگے، میرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، جب بندہ اس سورہ مبارکہ کو 27 رجب المرجب سے پہلے پہلے پڑھ کر اپنے رب سے التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اپنی حاجتوں کا سوال کرتا ہے، مقاصد کا سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو منہ مانگی عطا فرما دیتا ہے۔ جس چیز کا بھی سوال کرے گا، جیسی بھی وہ چیز ہوگی، کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہی کیوں نہ ہو، کوئی مشکل سے مشکل چیز ہی کیوں نہ ہو، تو محترم دوستو، وہ رب تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھ کے جو کچھ مانگیں گے، میرا رب آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ رزق ہو، مال و دولت ہو، نیا گھر ہو، محترم دوستو نئی نوکری ہو، یا پھر اس کے علاوہ کچھ بھی ہو جائز تمنا، جائز خواہش ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔
محترم دوستو، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو محترم دوستو، پنجگانہ نماز ہم نے ترک نہیں کرنی، ہم نے پابندی کے ساتھ فرض نماز کو پڑھنا ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے، اگرچہ ایک آیت کریمہ ہی روزانہ کیوں نہ ہو۔ محترم دوستو، استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب خوشیاں عطا فرمائے گا، میرا رب انشاءاللہ عز و جل بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو، آج کا عمل بہت ہی آسان عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل کے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اس عمل سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، ہم خصوصی دعا بھی کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، محترم دوستو اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ تو محترم دوستو، آج کا عمل بہت ہی آسان ہے، آپ نے ایک سورت کا عمل کرنا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے باوضو ہو کر کہیں تنہائی میں بیٹھ کر عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو سوتے ہوئے کسی بھی وقت، محترم دوستو جب آپ کو وقت مل جائے، آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ مبارکہ 30ویں سپارے کی سورت ہے اور پہلی سورت ہے، آخری سپارہ ہے سورۃ النبا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ محترم دوستو، صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یا سمیعو، یہ 3 اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ۔ محترم دوستو، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محترم دوستو آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، محترم دوستو اس کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھ کر، یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی، میرا رب انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، جو کچھ مانگیں گے آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ 27 رجب سے پہلے صرف ایک بار یہ عمل پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل رزق سے، مال و دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔